السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ دیکھو چاند لگتا ہے فلک پہ کیسا بن گہنے۔ احباب و ارباب، ہماری آج کی ملاقات 3 حصوں میں تقسیم رہے گی۔ پہلے نمبر پہ جوان اور جوانی کے رنگ، دوسرے نمبر پہ عصر حاضر کے رنگ اور اس کا طریقہ کار، اور تیسرے نمبر پہ انشاءاللہ اسلام کے رنگ اور اس کے رنگ میں رنگنے کے لیے ہماری ذمہ داریاں۔ جوانی انسانی زندگی کی وہ بہار ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خصوصی طور پہ آڈٹ بھی کرنا ہے اور احتساب بھی کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن آدم زادے کے پاؤں اللہ ہلنے نہیں دیں گے جب تک اس کے 5 فیلڈز میں احتساب نہیں ہو جاتے، آڈٹ نہیں ہو جاتا اور محاسبہ نہیں ہو جاتا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى، کہ آپ نے اپنی جوانی کو کہاں بوسیدہ کیا تھا اور اس کے رنگ کہاں فنا کیے تھے۔ جوانی کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر پہاڑوں کی صلابت کا رنگ رکھا ہے۔ جہاں یہ کھڑی ہو جائے پہاڑ تو ہل جاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جوانی جب اڑ جاتی ہے تو یہ نہیں ہلتی۔ اس میں آگ کی حدت ہے اور لوہے کی شدت ہے، مضبوط ہے یہ بادلوں کی گرج بھی رکھتی ہے، بجلی کی چمک بھی رکھتی ہے، اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ کوئی لفاظی نہیں ہے۔ آپ نے مختلف موقعوں کے اوپر دیکھا ہوگا کہ بادل برس کے تھک کر کے چلا گیا، لیکن جب جوانی برستی ہے اور جب گرجتی ہے تو اس کی گرج کو ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کی چمک اور اس کی کڑک یہ اپنے ایک منفرد رنگ اپنے اندر رکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ میں عجیب و غریب نشے ہیں، اس کے اندر عجیب و غریب نشے ہیں، ہواؤں کی اڑان اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ کائنات کے جتنے بھی رنگ ہیں جس جس چیز کے، اگر میں خلاصے میں کہہ دوں کہ وہ سارے رنگ اللہ نے ایک جوان کی جوانی میں بھر دیے ہوتے ہیں۔ آپ دریا کی روانی کا رنگ دیکھ لیں، لہروں اور بحروں کے مد و جزر اس میں دیکھ لیں، آپ اس میں سمندر کی گہرائیوں کے رنگ دیکھ لیں، آپ سورج کی حدت اور جو ہے وہ شدت اس میں دیکھ لیں، آپ چاند کا حسن اس کے اندر دیکھ لیں، وہ رنگ ملے گا، آپ رات کی ظلمات اور اندھیرے اس کے اندر دیکھ لیں، وہ رنگ ملے گا۔ جوانی کے اندر اللہ نے دن کے اجالے بھی بھر دیے ہیں، اس میں آسمان کی بلندیاں بھی رکھ دی ہیں اور زمین کی تحت و سرا کی پستیاں بھی میرے رب نے لکھ دی ہیں۔ شریر کی شرارتیں بھی اس کے اندر ہیں اور ضمیر کی عدالتوں کا رنگ بھی جوانی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ اکڑنے لگے تو بالکل جانوروں سے گیا گزرا ہو کر کے گدھے سے بھی زیادہ اکڑنے والا بن جائے، اور یہ جھکنے اور مٹنے لگے تو اونٹ سے بھی زیادہ جسہ رکھتے ہوئے اسے نکیل کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بلا نکیل بھی جو ہے وہ مٹا سا رہ جاتا ہے۔ بڑے بڑے میرے رنگ اللہ نے اس میں بھر دیے ہیں۔ اس میں شیروں کی مار دھاڑ بھی ہے، ہاتھیوں کی چنکھاڑ بھی ہے، لومڑیوں جیسی مکاریاں بھی ہیں، اور بندر جیسی شرارتیں بھی رکھتا ہے۔ کوئی ایسا جانور مجھے نظر نہیں آیا کہ جس کی بہیمیت اس میں نہ ہو۔ اور کبھی کبھی اگر یہ بننے پہ آئے، سنورنے پہ آئے،
تو میرے رب نے اس کے اندر فرشتوں کے رنگ بھی ڈال دیے. تو یہ جوانی ہے ساری. اب اس جوانی کے رنگ کہاں چھپے ہیں؟ میری اور آپ کی باڈی میں اللہ نے دماغ کے اندر یہ سارے رنگ رکھے ہیں. آپ کے پاس اگر موبائل ہوتا ہے، لیپ ٹاپ ہے، یا ہمارے پاس ہمارا کمپیوٹر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے سارے سکرین سیور ہوتے ہیں، ملٹی کلرز پڑے ہوتے ہیں. اب یہ مالک کا اختیار ہے کہ جس کی وہ چیز ہے ڈونیٹ، اس کو کیا کرتا ہے؟ لینے والا، پرچیز کرنے والا اس میں کون سے کلر کا سکرین سیور لگاتا ہے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. کائنات کے سارے رنگ اللہ نے میری اور آپ کی جوانی کے اندر رکھ کے اختیار دے کے آزادی دے دی ہے کہ اب تیری مرضی. کل کو مجھے نہ کہنا کہ یہ ایک ہی رنگ تھا، میں تو اس میں بدل نہیں سکا، میں کیا کرتا، میں مجبور تھا. اللہ نے کہا نہیں، رنگ تو نے اپنی جوانی میں خود بھرنے ہیں. ایک طرف رحمان کا رنگ ہے، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور دوسری طرف شیطان کے رنگ ہے. تیری مرضی، تو اس رنگ میں خود کو رنگ یا اس میں رنگ. تو پیغمبر کی بیٹی بن کے فاطمہ کے رنگ میں آ جا، یا ملنگڑی 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 تیر رنگ رنگی گئی یہ بن کے آ جا، تجھے روکے گا کوئی نہیں. آزادیاں ہیں تیرے پاس. لیکن ایک راستے میں پابندیوں کے بعد خوشیاں ہیں، کامیابیاں ہیں، کامرانیاں ہیں، عزت ہے، آبرو ہے. دوسرے میں آزادیوں کے بعد ذلت اور رسوائی ہے، تباہی اور بربادی ہے، آگ کی جلن ہے. لا خیر فی لذت من بعدها النار. اس وقتی چسکے کا کیا فائدہ کہ جس کے بعد جلن برداشت کرنی پڑے. حضرات، عصر حاضر کے رنگ کیا ہے؟ اس وقت اگر آپ بے لاگ تبصرہ کریں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ زمین گلوبل ویلج بن گئی ہے. یہ ایک بستی، ایک دیہات بنا دیا گیا ہے، اور سب کی ثقافت، تہذیب، تمدن اور رنگ ایک رنگ میں رنگنے کے لیے اسے یہ اصطلاح اور یہ ٹرم اور یہ نام دیا گیا ہے. اور پھر اس کے رنگ جو ہیں کنٹرول کرنے کے لیے اسے سیٹلائٹس دے دی گئی ہیں، اور سیٹلائٹس کنٹرول کے ساتھ پھر یہاں کے باسیوں میں، یہاں کے جوانوں کی جوانیوں میں ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، پاؤں کی بیڑیاں اور وہ پھندے ڈالے گئے ہیں کہ جس کو نیٹ آپ نام دے دیں. اور پھر اس کے وجود میں دنیا کی ہر تباہی اور بربادی کا سامان داخل کرنے کے لیے ورلڈ وائڈ ونڈوز جو ہے وہ کھول دی گئی ہیں. اور پھر حدث ولا حرج کہ دنیا کا جتنا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے علاوہ پرنٹ میڈیا کی پرواز، پرسنل میڈیا کی جو ہے اس کے اندر چھپی ہوئی مختلف بھیانک چیزیں. اور پھر چلتے جائیے اور دیکھتے جائیے. فیس بک کے جعلی ماسک لے لیں، وائبر کے وائپر لے لیں، آپ واٹس ایپ کے ڈاٹس لے لیں، اور چلتے جائیے. کیا کیا کریں گے، ایمو کی ممیاں اٹھا کر کے دیکھ لیں. حیران ہو جائے گی دنیا کہ یہاں سکائپ کا سکریپ بھی ملتا ہے. یہ سب کچھ کس لیے ہے کہ اس جوان کی جوانی اس کو اچک لیا جائے اور اس میں وہ رنگ ڈال دیا جائے. آنکھ کو ایسے سینز مل جائیں، ایسے ڈرامے اور ایسے جو ہے سائٹس ملے کہ جہاں جا کر کے یہ دوبارہ قرآن پہ نظر ڈالنے کے قابل نہ رہے، یہ رحمان کو دیکھنے کے قابل نہ رہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اس کی نظر کو اچک لیا جائے. شدید روشنی کے بعد آپ کسی بھی چیز کا صحیح سین نہیں دیکھ سکتے. ویلڈنگ ہوتے ہوئے اگر آپ نے وہاں سے نظر نہیں ہٹائی یا سامنے کوئی موٹا عدسہ یا شیشہ نہیں رکھا تو سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کی آنکھ کا اینگل، اس کا زاویہ، اس کا ویو اور وین خراب ہو چکا ہے. آپ جب بھی کسی چیز کو نظر ہٹا کے دیکھیں گے آپ کے سامنے وہ چکا چون تیز روشنی آئے گی. مختلف روشنیوں کے رنگ لے کر کے اسلام کے رنگ کو مدم کر کے رحمان سے جو ہے انسان کو نابینا کرنے کی یہ پوری ایک سازش اور پلان اور ساری یہ جال نیٹ کی شکل میں میرے اور آپ کے اوپر ڈلے ہوئے. اور دنیا کے وہ سب پرزے، وہ سارے سامان جو کل ایک فرد اٹھا کے لاتا تھا، اتنے بڑے بڑے ٹی وی اور لانے والا یہ پرانے اے سی آر اور پھر اس کے بعد وی سی آر اور پتہ نہیں کیا کیا سسٹم تھے، یہ کیمرے، یہ مختلف چیزیں، آج سب کچھ 30 الیکٹرانکس کی چیزیں اکٹھی کر کے
لگ بھگ ایک موبائل کے اندر ڈال کے مجھے اللہ کے گھر کے اندر بھی وہ دے دی گئی. کل تلک سگریٹ کی ڈبیا میں اگر پیتا تھا یا عادی تھا تو کم از کم اسے جوتوں میں رکھتا تھا کہ یہ رب کے گھر میں داخلے کے قابل نہیں ہے. لوگوں عام گھر تو عام گھر ہے، عام مسجد ہے. بیت اللہ جیسی جگہ نہیں بچی ہے جہاں پر دنیا کے شیطان کے وہ سارے رنگ جو رحمان سے باغی کرنے کے لیے بنے ہیں، ہماری ضرورت کے نام کے اوپر یا کمیونیکیشن کے نام کے اوپر یا رابطے اور اعلام کے نام کے اوپر یا ٹچ رہنے کی جو ہے ترغیب کے اوپر ہمیں وہ دے دیے گئے ہیں. اور ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم ترقی کر گئے ہیں، ہم بلندیوں پہ چلے گئے ہیں. لوگوں یاد رکھنا، جتنا شیطانی رنگوں کی طرف بلندی ہوگی، گراف رحمان کے رنگ کی طرف سے گرتا چلا جائے گا. اور پھر آج کے جوان کی آنکھ، اس کو اپنا بنانے کے لیے رب نے اس کے پیچھے رنگوں کو دیکھنے کے لیے جو 32 کروڑ کیمرے ڈالے تھے، وہ سب کے سب ان کا رخ موڑ کے ان کے عدسے اور ان کا جو ہے فوکس کیوں اللہ اور اس کی ذات سے ہٹا دیا گیا. اور اس کے کانوں کو قرآن کی آواز اور آیات کی لذتوں سے، کتاب اللہ کی قرات سے، تجوید اور ترنم سے اور اس کی صوت سے محسوس ہونے کی بجائے آج گانوں کی گلکاریاں اور سوز اور ساز مختلف آلات لے کر کے یہ اس کو دے دیے گئے کہ لے یہ واقی ٹاکی ہے، یہ لے یہ ہینڈ فری ہے، یہ اس کو لگا اور جو تیرے من میں آئے سن. تجھے کیا پڑی ہے کہ قرآن مجید، تجھے کیا پڑی ہے کہ اللہ کی کتاب حمید، تجھے کیا پڑی ہے کہ مسجد دن میں 5 بار جائے، سردیوں اور گرمیوں میں تو جو ہے حدت اور شدت کو دیکھے، تیرے لیے چلتے پھرتے تیرے بستر تلک یہ سامان موجود ہے. اور بھائیو پھر اس کے دھڑکتے ہوئے دل اور جوانی کے اندر خون کی روانی اور خون کی دھڑکنوں کو، اس کی ECG کو اگر آپ دیکھیں، یہ خون کی دھڑکنیں دل کی دھڑکن اور اس کی جو ہے چال بتاتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پیٹرول پمپوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ موبائل بند کر لیا جائے. کیوں؟ اس کا سسٹم، اس کا کمپیوٹرائز سسٹم کہیں وہ اپنا کام نہ چھوڑ دے. لوگوں یہ دل کی دھڑکنیں اگر شیطان اغوا کر کے لے گیا اور اس کا سوز اور ساز اور دھنیں اس نے اپنے رنگ میں بنا ڈالی تو یاد رہے پھر وہی ہوگا جو آج کے جوان کا کل چلتے ہوئے آواز سورہ کہف کی آتی تھی، سورہ بقرہ کی آواز سنی جاتی تھی، سورہ الرحمن اور یاسین اس کے لبوں پہ ہوتی تھی. لیکن آج چھوٹا سا بھی بچہ ہے جوانی میں پہنچتے ہوئے اسے کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ بس یہی تیرے مست مست دو نین گنگنا رہا ہے اور یہ لہرا کے بل کھا کے لچکا کے اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ بنا جا رہا ہے اور اس کو ہر نئے بول دیے جا رہے ہیں جو اس کو رب کے بول سے جو ہے ہٹا رہے ہیں. آج کا زمانہ عصر حاضر، آج کا یہ دور آزمائش اور فتنوں کا دور کل کے جوان پہ اتنا نہیں تھا جتنا میرا آج کا جوان چاروں طرف سے جکڑا ہوا ہے. اس کی دل کو منمانیوں کی چاہت دے دی گئی اور کہا یہ بھی لے یہ بھی لے یہ بھی لے، لے لے کے تھک جاتا ہے. پھر آواز آتی ہے دل ہے تو مانگو، اور دل ختم ہو گیا ہے. دل والے کہاں چلے گئے ہیں؟ دل جلے کہاں چلے گئے؟ دلوں کو جلایا، جلا کے رکھا راکھ کر دیا اور پھر پورے بدن کو اریانی دے دی گئی. اور اریانی پہ بھی کفایت نہیں، اس کو اپنے رنگوں میں رنگنے کے لیے گلی گلی میں بیوٹی پارلرز بن گئے. یہ کوئی چھوٹی آزمائش نہیں ہے. یہ آج کی جوانی، اس کا جینون رنگ جو پانی سے دن میں 5 بار دھل کے وضو سے صافی ہو کے رب کی دربار میں آتا تھا تو میرا رب ایسا رنگ چڑھاتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ہر طرف اندھیرے ہوں گے، ظلمات ہوں گی، میں اس کے وجود کے اوپر سونے کا، زیور کا، یاقوت کا، موتیوں کا وہ رنگ چڑھا کر کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے پوری دنیا کے سامنے اس کو خوشنما کر کے مزین کر کے پیش کروں گا کہ دور سے نظر آئے کہ امت محمدیہ کا جوان آ رہا ہے. لیکن آج وہ رنگ نظر نہیں آ رہا ہے. آج ہمارے چہروں پہ چڑھے ہوئے یہ وہ بیس ایمان کی بیس نہیں، اس کے اوپر آنے والے کلرز، یہ ہونٹوں کی لالیاں، یہ ہمارے چہروں پہ ماسک ہونے والے فیشلز، سکن پالشز، یہ سب کی سب جو ہیں یہ وہ والی نہیں رہی جو ایمان کی پالش اور ایمان کا رنگ ہوتا تھا. حضرات آزمائش بڑی کڑی ہے.
اور پھر بے حیائی کے دروازے اتنے کھول دیے گئے کہ ایک ایک جگہ سے آواز آتی ہے، آ جائیے، ادھر آئیے، میرے پاس آئیے، یہاں پہ یہ سامان ہے، ادھر آپ کو یہ ملے گا، یہ جہان میٹھا ہے۔ اگلا کس نے دیکھا ہے؟ مولانا کے پیچھے مت چل، ملا کی مت سن، اور پھر آج کے دور نے جو کام دکھایا اس کے متبادل وہ بھی دیکھنے والا ہے۔ ایمانیات سے دوری کر دی گئی، اسلامیات سے بہت پیدا کر دیا گیا، علمی اور عملی کرپشن ڈال دی گئی، اور عقائد میں شکوک و شبہات ڈال دیے گئے۔ رحمان اور رحمان کے بندو کو مجرم بنا پیش کیا جانے لگا، اور ان کی استہزاء ہونے لگی، اور جو باغی اور تاغی، نافرمان اور سرکش اور شیطان اور اس کے کارندو کو ہیرو بنا کر کے مارکیٹ میں پیش کیا جانے لگا۔ اور حضرات عملیات سے، دین سے اور پریکٹیکل سے، اسوہ رسول سے آقا کے لباس اور وضاقتہ کو جو ہے دنیا کے اندر بدترین کر کے پیش کیا گیا، اور دوسری وضاقتہ اور لباس کو جو ہے وہ سب کچھ بنا کے پھر میرا نوجوان کرے تو کیا کرے؟ معاشرہ تو اثر کرتا ہے۔ آپ کسی گلی سے گزریں، وہاں کیچڑ ہو، جتنا مرضی سنبھل کے گزریں جوتے تو خراب ہوں گے، کپڑوں پہ چھینٹے تو پڑ سکتے ہیں، اور گرد و غبار کے علاقے سے گزریں، آپ لاہور کا ایک چکر لگا کر کے آئیں بائک پہ، آپ کہیں کہ آپ کے کپڑے صاف رہ جائیں گے؟ ممکن نہیں، کیونکہ ماحول ہٹا ہوا ہے، گرد و غبار ہے، اور یہاں کی جیسی فضا ہے ویسے ناک میں وہ گھسے گی، وہ پھیپھڑوں میں جائے گی۔ لوگوں جب فضا اور ماحول ایسا ہے تو میرا جوان کیا کرے؟ آج صرف اس کو تانا دے دینا کافی نہیں، اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کی انگلی پکڑنا، اس کی رہنمائی کرنا، اور اس کو ان روشنیوں سے نکال کر کے جس نے اس کی نظریں اچک لی ہیں، ان آواز اور ساز سے نکال کے جس نے اس سے قرآن کی لذت چھین لی ہے، اور ان رنگوں سے نکال کے جس سے اس نے ایمان کے رنگ اور وضو کے رنگ اور رب اور رسول کے رنگ کو جو ہے وہ چھوڑ رکھا ہے، اس نے دیگر سکرین سیورز اور جو ہے ڈسپلے اور اپنے جو ہے کلرز ان کو اختیار کر لیا ہے، اس نے وضاقتہ چینج کر لی ہے، تو ہم بھی تو اس کی کچھ رہنمائی کریں نا بھائیو۔ یہاں میں لمبی چوڑی باتیں نہیں کر سکتا، لیکن اتنا کہوں گا، اسلام کیا کہتا ہے؟ آ تجھے بلاتا ہے۔ اسلام کی دعوت میں بھی سادگی ہے، مزاج میں بھی سادگی ہے، اور رب کا رنگ بڑا سادہ ہے، اس میں تجھے وہ سارے رنگ ملیں گے۔ آج جن رنگوں کی طرف تو دوڑ رہا ہے، یہ رب تیرے لیے اللہ نے امتحان کے بعد، آزمائش کے بعد، نتیجے میں کامیابی کے بعد جنت میں رکھ دی ہیں۔ سورہ الرحمن پڑھو، کائنات کا کون سا رنگ نہیں ہے جسے رب نے جنت میں نہیں بھر دیا؟ تجھے ملے گا، تھوڑا ویٹ کر۔ لیکن میرا نوجوان کہتا ہے نو ویٹ نو لیٹ، مجھے سب جلدی چاہیے۔ اور قرآن مجید نے کیا خوب کہا تھا، کلا بل تحبون العاجلہ، تمہیں جلدی پڑی ہے، تمہیں یہ دنیا چاہیے، تمہیں فوری رنگ جمانا ہے، تمہیں ہتھیلی پہ سرسو جمانی ہے، تمہیں اس کو ابھی لینا ہے، تجھے اس کو جو ہے فوری ایپلیکیشن جو ہے وہ بھیجنی ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے، یہ لیٹ کیوں ہو جائے تجھے نہیں کرنا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تھی، یا معاشر الشباب، اگر ٹیسٹ لینا ہے، دنیا کا رنگ لینا ہے، فلیتزوج، اریانی کیوں، بے حیائی کیوں، عیاشی کیوں، فحاشی کیوں؟ جو کچھ تجھے غلط طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے شیطان مختلف ورلڈ وائڈ ونڈوز کھول کے دے رہا ہے، تو رحمان کے دروازے سے آ، تھرو پراپر چینل آ، شادی کے ذریعے آ، ایمان کی دولت لے کے آ، وقار اور حیا لے کے آ، حسب اور نسب لے کے آ، عزت و آبرو کے رنگ لے کے آ، آن شان اور ٹھاٹ بانٹ لے کے آ، تجھے یہ جہان بھی رب جو ہے اس میں عزت و آبرو دے گا، حشر اور نشر میں بھی عرش کا سایہ دے کر کے رحمان تجھے جنت کی ان حوروں کے رنگ دے گا جو کائنات میں آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اور جو کسی دل پہ اس کا خیال آیا نہیں ہے، اور تصور نے وہاں جا کے اپنی کوئی تصویر بنائی نہیں ہے۔ یہ رنگ ہے تیرے لیے، میں نے رکھا ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، یہ جو اینڈ والے سین ہے تم ان کو چھوڑ کے شروع میں رک گئے ہو۔ کیا خوب کہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہنم میں جلا ہوا ایک شخص نکلے گا، اسے جنت کا ایک ادنا سا ویو دکھایا جائے گا، للچائی نظروں سے دیکھ کے کہے گا مولا، کہا جی بول بندے کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ کچھ نہیں چاہتا، یہاں سے تھوڑا سا آگے کر دینا، وہاں سے تھوڑی تھوڑی ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی ہے، اور یہاں جہنم کے جو ہیں یہ برے منظر سے ہٹا کے وہ والے تھوڑے سے سین تو دیکھنے دے۔ اللہ قریب کر دیں گے، وہاں جا کے کہے گا اللہ
اس سے آگے تو اس سے بھی اچھا ہے, تھوڑا آگے نہیں میں جا سکتا. کہاں بھیج دیا جائے؟ جنت کا سب سے ادنا حصے میں ہوگا. اس سے اگلا جب سین آئے گا, اوئے ہوئے ہوئے, ہم نے دیکھا تھا نا کبھی ٹی وی کے اوپر لہروں کے ساتھ تصویر آتی تھی, پہلے آواز آتی تھی ریڈیو کی, پھر ہم نے کہا بلے بلے یہ جو ہے ماشاءاللہ اب ہلچل نظر آتی ہے, حرکتیں نظر آتی ہیں, تصویر موو کرتے ہوئے دکھتی ہے. پھر ہم نے بانس, ڈنڈے اور انٹینوں کے ساتھ اس پہ جو ہے, پھر آہستہ آہستہ تصویر بلیک اینڈ وائٹ سے کلرفل ہو گئی. ہم نے کہا کمال ہے, یہ گھر میں آئے, ہم نے وہ رنگ ڈالے, اور پھر چلتے چلتے مزید خوبصورت سکرین بڑی سے بڑی ہوتی چلی گئی. پھر اس کا سائز اور حجم کم کرتے کرتے ہم نے دیواروں کے ساتھ چپکا لیا. پھر ہم نے اس کو جو ہے خالی سین پہ ملٹی میڈیا کے ساتھ لے آئے, اور پتہ نہیں کرتے کرتے 3D اور اس سے آگے کی دوڑ میں چلے گئے کہ سین یوں لگے کہ تینوں چاروں اطراف سے گویا کہ منظر سامنے آ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ جنت کے کرتے کرتے مزید اللہ سے کہے گا اللہ تھوڑا آگے نہیں. تو یہ جنت کے رنگ ابھی نہ آپ نے دیکھے ہیں نہ میں نے رکھے ہیں, رب نے سرپرائز رکھا ہے. آج کے نوجوان تیرے لیے سب کچھ ہے, تو شراب کو ٹیسٹ دنیا نے لگا دیا اور یہ رنگ ڈال دیا اور کہتا ہے کہ پی. نہیں, میں کہا کرتا ہوں تجھے کہنا چاہیے, تجھے جوانی میں کوئی دعوت دیتا ہے نا کہ پی لے, کیا حرج ہے؟ مفت کی شراب قاضی نے بھی نہیں چھوڑی. بات کہنے میں بڑی اچھی ہے, لیکن تو قاضی نہیں, تجھے مفت میں بھی ملے, لیکن جو کل کی عزت اور آبرو چھین لے, جو اللہ کے سامنے تیرا وقار مجروح کر کے رکھ دے اور رب کی ناراضگی تجھ کو دے دے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. آج کے نوجوان کے لیے اسلام کا پیغام ہے, دنیا کے سارے رنگ ایک طرف, رب کی رضا کا رنگ ایک طرف. اور دنیا میں سب سے بڑا گفٹ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو. تجھے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لوٹنا ہوگا, اور یہ تبھی ممکن ہے جب تیرے دل میں آخرت کی فکر ہوگی. فکر آخرت یہ نہیں کہ رلانے والے موضوع شروع کر دیے جائیں, سانپ اور بچھو کا ذکر ہونے لگے, بلکہ اس دنیا میں رہ کے ایسی چال چل, ایسی ڈھال اپنا کہ دین اور دنیا کا حسین امتزاج. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لیکن آخرت میں جو ہے ایسا کوئی امتزاج نہیں کہ جس سے عذاب جہنم تجھے سامنے جو ہے وہ آئے. اس سے بچنے کے لیے فکر آخرت کا جو ہے وہ لے کر کے, ایک فکر لے کے, احتساب کا ڈر لے کے, آڈٹ اور محاسبے کی پوری سوچ لے کے اپنے رنگ جو ہے اس کو چینج کرو. کیوں بھائیو؟ ہم سکرین سیور چینج نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. اگر مجھے کلب بڑا اچھا لگتا ہے, وہ بھی تو بلڈنگ ہے نا, اس میں بھی تو کچھ ہے. میں اپنا سکرین سیور چینج کر کے کیا اس میں بیت اللہ یا اللہ کا گھر یا کوئی مسجد نہیں لگا سکتا؟ ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے, دوست بلا رہے ہیں, چلیں کلب ٹائم ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. تنہائی اور جدائی کے پیکج لگانے اور یہ سستے میسیجز اور پیکجز دن اور رات کے, اگر تیرا دل لگی کرنے کو دل کر ہی رہا ہے تو یہ سامان ادھر بھی ہے. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. کون کہتا ہے دل لگی نہ کر؟ رب کے گھر سے کر لے. رب کے گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ لگا دل. اور اگر تو نے نظریں کسی میں گاڑنی ہے تو آ گاڑ, سجدے کے مقام پہ نظر گاڑ, دیکھ کہ تجھے یہاں سے کیا کچھ نہیں ملتا, اس کے آگے کتنے جہان کھلتے ہیں. اور اگر تیرے کان کو سوز اور ساز چاہیے, حسن اور لطف چاہیے, آواز چاہیے, تو آجا. اللہ کی کتاب کی کوئی ایک قرات کا ڈھنگ نہیں ہے, سب عشرہ میں آ کر کے سن, تجھے یہ وافر سامان ملے گا, دل کو سکون ملے گا. اللہ نے ہر چیز انسان کو دے کے سکون دل کا اپنے پاس رکھا. یہ بات ذہن میں رکھنا, ہر چیز رب نے بانٹی ہے, لیکن دل کا سکون رکھا ہے رب نے اپنے پاس, اور کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار, ہم وارننگ دے رہے ہیں, وارننگ دے رہے ہیں کہ سکون کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور منہ نہ مارنا. یہ ملے گا تو میرے ذکر میں, میرے تذکرے میں, میرے قیام میں, میرے رکوع میں, میرے سجود میں, میرے تشہد میں, میرے ذکر کے اندر یہ میں نے رکھا ہے. کہیں اور ڈھونڈ کے دیکھ, اور ڈھونڈ کے دیکھ, نہیں ملے گا. میں نے دیکھا ہے نماز پڑھنے کے بعد اثر پڑی ہے, مغرب تک جو سکون رہتا ہے نا نمازی کو, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہلکی ہلکی اٹریکشن بھی ہوتی ہے کہ میں نے ابھی مغرب پڑھنی ہے, لیکن سکون بڑا عجیب ہوتا ہے. لیکن کسی اور سے دل لگی کر کے دیکھ لو, اثر کے بعد چلا جائے,
پھر جو ہے نظریں بھی پیچھا کرتی ہیں، دل بھی پیچھے، نہ کھانے کو من، نہ پینے کا دل، نہ کام کرنے کا کوئی. یہ دنیا ہے، یہ سکون نہیں دیتی، یہ سکون کا گھر نہیں ہے. ہم نے سکون کی تلاش کے لیے جوانی میں بہت کچھ کرا ہے، لیکن سکون کیسے ملتا؟ جہاں سکون کی جگہ تھی وہاں تو ہم گئے نہیں ہیں. تو دوستو لوٹیے، اسلام دنیا کی ہر چیز دیتا ہے سلامتی کے ساتھ، ایمان ہر رنگ دیتا ہے امن کے ساتھ، اور عقائد کی پختگی کسی اور بیس کو کھڑا نہیں ہونے دیتی. یہ جوانی کو اس رنگ میں لے کر کے آتی ہے. اللہ اکبر، کہ پھر اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں. یہ سکرین سیور میں نے چینج نہیں کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے. آیا تھا نا ایک جوان کہنے لگا چوری کا من کر رہا ہے، واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا موجودہ سیور ویسے ہی رکھا، لیکن اس کو تھوڑا سا آٹو پہ کر دیا، کہا جاؤ چوری کر کے آؤ، لیکن فلاں جیل سے جس کی دیوار 13 فٹ اونچی ہے وہاں سے ہمارے مسلمان قیدی لے کر کے آؤ، تمہارا ذوق پورا ہو جائے گا. اللہ اکبر. جب وہاں پہنچتا ہے، صاحب کا سکرین سیور سے آیا، اناک نے کہا اونک لگا، معانکہ کر، گلے لگ جا. کہا نہیں، آپ کے رنگ میں رنگیاں ہوں، صبغت اللہ کے رنگ میں جو مجھے مزہ مل رہا ہے یہاں نہیں ہے. اور پھر بھاگی قوم پیچھے، نیچے آئے، غار میں چھپے، اوپر سے موتر کی دھار پڑی تھی، لیکن وہ تو برداشت کر لی، لیکن کسی گندگی اور غلاظت کہ اس رنگ میں نہیں گئے کہ جس رنگ سے نکل کر کے آئے تھے. چینج کیا میرے محبوب نے. اور آیا تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اریانی کو دیکھنے کا دل کر رہا ہے، تھرکتے جسم دیکھنے کو دل کر رہا ہے. محبوب میرا من کر رہا ہے کہ زنا کی دلدل میں جاؤں اور چھلانگے لگا دوں، آپ کی بھی اجازت چاہیے. آپ نے کیا سکرین سیور چینج کہ نہیں؟ کہا تیرا پرانا وہیں پہ ہے، چل جا. پھر بلایا اور کہا اگر تیرے اسی طرح کے کوئی سوچ کا مالک تیرا بھائی آ جائے، اسے تیرا گھر تو خالی ہے نا، وہاں بھیج دوں. جو جواب آیا تھا کتنی جلدی بدلا تھا. کاش کہ آج کے جوان کو اس کا کوئی جوان بھائی، کوئی مسلمان دوست، کوئی ایمان والا ساجی، کوئی دوست اور ساتھی، اس کا کوئی پارٹنر، کوئی اس کا ہمسایا، اس کی انگلی پکڑ کے اپنے لڑ لگا کے رب کے در پہ لا کر کے اس کے سکرین سیور چینج کر کے اس کی جو ہے سوچ اور رنگ اور وین بدل کر کے اس کو صبغت اللہ کے رنگ کے اندر رنگ دے. دوسرے بھی تو رنگتے ہیں نا. لیکن ہمارا کام اسلام کا ڈھیلا پڑ گیا، دعوت کم پڑ گئی، خاموش زبانیں ہو گئی اور توجہ ہٹ گئی. خیر خواہی الدین النصیحہ صرف لفظوں میں رہ گئی اور حقیقت میں کوئی تیار ہی نہیں ہے. تو یہ کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں کہ آج کا نوجوان کدھر جا رہا ہے، اسے لوگ گمراہ کر کے اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں. اگر ایک ساتھی شہر لاہور میں جوان اغوا ہو جائے، پورے ملک کا میڈیا متحرک ہو جاتا ہے. لیکن شیطان نے رحمان کے جوانوں کو، اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں کو اغوا کر کر کے ایسی جگہوں میں موت کی وادیوں میں ڈالا ہے کہ وہ بیچارے دوبارہ واپس نہیں لوٹ سکے. ذمہ دار صرف وہ نہیں، ہم بھی ہیں. آئیں اپنے نوجوانوں کا احساس کریں، ان کے لیے محنت کریں. اور خصوصاً میں اپنے بزرگوں سے ریکویسٹ کروں گا، اللہ نے آپ کو جو جوانی کا حسن دیا تھا اور آج وہ حسن آپ کے چہروں پہ نظر آ رہا ہے، جوان کو صرف جھڑکا نہیں کرو. یہ بیچارہ بڑے پھندوں میں پھنسا ہوا ہے، نکلنا چاہتا ہے، پاؤں کی بیڑیاں نہیں نکلنے دیتی. پہلے توڑو. ربی ابن عامر نے ایسے نہیں کہا تھا ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضیق الدنیا الى ساعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. یہ جو کڑے، یہ جو ہتھکڑیاں اور یہ جو بیڑیاں دشمن نے ڈالی ہیں، ہم نکلے اس لیے کہ ان کو توڑ کے اللہ کے بندوں کو آزاد کر کے لوگوں کے دروں سے اٹھا کے رب کے در پہ لے کر کے آئیں. میرے بھائی مجھ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایک ہفتہ نظر رکھیں کہ اگلے ہفتے میں نے کسے لے کے آنا ہے. یار ایک ہفتہ کسی کے اوپر نظر ٹکائی ہو اور دل سے جمائی ہو اور اسے یہ فائنل ہو کہ آپ نے اس کے ساتھ کھانا کھانا ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ ہوٹل تو جا سکتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوست ہو، آپ کا ساتھی ہو، نوجوان ہو، آپ کہتے رہیں کہ بھائی دیکھ لیں 7 دن تیرے پاس ہیں، کوئی ٹائم دے دے، لیکن فلاں دن کا جو ٹائم ہے وہ مجھے آپ کے ساتھ بتانا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ ٹائم نہیں دے، اور ٹائم بھی زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ کا ہو تو کوشش کریں. تو انشاءاللہ العزیز آپ کی وجہ سے اگر صرف ایک جوان، حضرت علی کو جب آپ نے گورنر بنا کے بھیجا نا، کوئی لفظ بولا تھا، کہا وہ اہل کتاب کا علاقہ ہے، ساری دنیا جو ہے وہ رب کے رنگ سے نکل کے شیطان کے رنگ میں، شرک کے رنگ میں رنگی گئی ہے. لیکن علی لمبی چوڑی مار دھاڑ کی ضرورت نہیں. اگر ایک فرد بھی تیری محنت سے رب کے رنگ میں دوبارہ آ کے واپس لوٹ آیا
اور اس رنگ سے نکل کے اس رنگ میں آ گیا تو یہ تیرے لیے دنیا کی بڑی بڑی ٹریڈ اور تجارت. یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی طور پہ کافی کمزور تھے, اور کمزور آدمی مال کو, دولت کو, پیسے کو ترجیح دیتا ہے. لیکن آپ نے کیا کہا؟ عرب کے سرخ اونٹ جو آج کے کنکڑ طیاروں سے بھی مہنگے ہیں, ہاں ان سے بھی تیرے لیے یہ سودا نفع کا ہے, فائدہ مند ہے. تو کیا ہم اپنے کسی ایک دوست کی, اپنے ایک ساتھی کی, 2 4 5 کی, ان کی زندگیاں نہیں بدل سکتے؟ کوشش کریں, کاوش کریں. صرف اعتراض برائے اعتراض نہیں, اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر. ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے, زمانہ ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم ٹھیک کرنے کی جو ہے وہ عزم کر کے میدان میں نکل کھڑے ہوں. اور میرا نوجوان بھی لوٹے گا, کوئی آواز تو دے. لیکن ابھی تک اس کو دوسری طرف سے ہزاروں آوازیں ہیں, ادھر سے ایک آواز بھی نہیں. اس طرف سے ہزاروں رنگ کھلے مل رہے ہیں, ادھر سے اسلام کا جینون رنگ کوئی نہیں اس کو دکھا رہا. تو بھائیو آئیں خیر خواہ بن کے اپنے ان جوانوں کو ہم نے واپس لوٹانا ہے اور خود بھی واپس لوٹنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آج کے جو ہے دل فریب کیفیتیں ان سے نکال کر کے ایمان کی صلاحیتوں کے ساتھ جو ہے مزین فرما. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.